ذرا یہ مجھے ہمیں بتا دیں کہ یہ عرش پر اللہ میاں کے بیٹھنے کا جو ذکر ہے قرآن شریف میں، تو یہ عرش پر بیٹھنا یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ مفتی صاحب ہو کر کے اس بات کو نہیں سمجھتے. امریکہ میں تھا تو وہاں جو ہے صبح کو فجر کے بعد بیان ہوا کرتا تھا. لوگ دور دور سے اللہ کے بندے آتے تھے، سینکڑوں میل سے سفر کر کے آ کے بیان میں شریک ہوتے تھے. تو جب شروع میں گیا تو دیکھا تو وہ وہاں کے لوگ کہنے لگے جی ذرا یہ مجھے ہمیں بتا دیں کہ یہ عرش پر اللہ میاں کے بیٹھنے کا جو ذکر ہے قرآن شریف میں، تو یہ عرش پر بیٹھنا یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ میں نے کہا بھائی تمہیں کس نے اس سوال کیسے پیدا ہوا تمہارے دل میں؟ کہنے لگا جی وہ ایک صاحب آتے ہیں یہاں پر سعودی عرب سے، اور وہ آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی عقیدہ درست کرو، پہلے نماز روزے کی بات بعد میں ہے، پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے. عقیدہ درست ہوگا اس وقت جب تم یہ مانو کہ اگر اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وہ عرش پر بیٹھا تو ہاں بیٹھا، یعنی حقیقی معنوں میں بیٹھا. اور اگر اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں تو واقعی کہو کہ ہاں ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے. جب تک یہ نہیں کرو گے اس تک مسلمان نہیں ہوں گے. تو اس واسطے وہ اگر کوئی ان سے بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں قرآن میں تو یہ ہے اور حدیث میں یہ ہے، اور یہ بحث انہوں نے چھیڑ رکھی. اب وہاں اللہ کے بندوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو حلال حرام کے مسائل پتہ نہیں ہیں، ان کو نکاح طلاق کے مسائل پتہ نہیں ہیں، ان کو آداب و مستحبات اور سنن کا پتہ نہیں ہے، اور ان کو جا کے استواء العرش کے مسئلے میں داخل کر دیا. تو میں نے کہا بھائی آئندہ وہ تشریف لائیں تو میری سے ملاقات کرا دینا. تو وہ عرب تھے تو میری پھر ملاقات انہوں نے کرا دی ایک دن فجر کے بعد. تو میں نے ان سے بڑی دردمندی سے کہا، میں نے کہا بھائی ایک بات بتائیے کہ یہ جو آپ یہاں پر لوگوں کے اندر استواء العرش کا مسئلہ پھیلائے ہوئے ہیں، تو یہ بتائیے کہ ان کو نماز ان کو نہیں آتی پوری طرح، اور سنن و مستحبات کا ان کو علم نہیں، نکاح طلاق کے مسائل ان کو نہیں معلوم، حلال حرام کے مسائل معلوم نہیں. یہی سب سے زیادہ آپ کو سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کو آ کے سکھائیں کہ عرش پر بیٹھیں گے اللہ میں کیسے بیٹھیں گے. کہنے لگے جی عقیدہ ہے، یہ تو عقیدہ جو ہوتا ہے وہ عمل پر مقدم ہوتا ہے. میں نے کہا یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے تم سے کہ بھائی استواء العرش کے معنی کیا ہے؟ قبر میں پوچھا جائے گا، حشر میں پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ وہاں جا کے پوچھیں گے تم کیا عقیدہ رکھتے تھے استواء العرش کے بارے میں؟ یہاں سٹی گم ہو گئی. میں نے کہا عقیدے کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک عقیدہ وہ ہے جس کے اوپر ایمان لائے بغیر انسان کی نجات نہیں ہو سکتی. ایک عقیدہ تو ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو وہ مدار نجات ہو، نجات اس کے بغیر نہ ہو سکتی ہو. آپ نے کس بحث میں لوگوں کو ڈال رکھا ہے؟ کافی دیر الحمدللہ سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی. میں نے کہا بھائی یہاں ان کو سیدھی سیدھی دین کی باتیں سکھاؤ، اس بحث میں خدا کے لیے نہ ڈالو، یہ فرقہ میں بٹ جائیں گے اور سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں ہوا. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، وما یعلم تأویلہ الا اللہ. بس کہو کہ اس کے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ. جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، پختگی رکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایمان لائے ہیں اس کے اوپر، کل من عند ربنا، سب ہمارے پروردگار کی طرف سے، اس کی تفصیل، اس کی حقیقت، اس کی کنہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں. تو ہم تو جیسی ہے ویسے ایمان لے آئے ہیں اس پر. کہنے والے جو
راسخون فی العلم، جو علم میں رسوخ رکھنے والے، پختگی رکھنے والے، وہ یہ کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ میں نے اگر یوں کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہاری آنکھوں میں اپنی آنکھ کے نیچے تمہاری پرورش کی میں نے، تو اب اللہ میاں کی آنکھ کیسی ہے اس بحث میں پڑھنے کی؟ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں کہ اس پر ہزارہا صفحات سیاہ کیے گئے ہیں ان بحثوں کے اوپر، متکلمین نے اور شاعرہ نے اور ماتریدیہ نے اور اب یہ سلفیہ نے ہزارہا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الرحمن على العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، قرار پکڑے ہوئے ہے. وہ کیسے مستوی ہے؟ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کیفیت معلوم کی تو ان پر غشی طاری ہو گئی. جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم والایمان به واجب والکیف مجہول یا غیر معلوم والسؤال عنہ بدعہ، کہ رحمان کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، اور اس کی کیفیت اس کا علم نہیں ہے، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے. پھر امام صاحب نے فرمایا کہ وہ زندیق جس نے یہ سوال کیا آج تک کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا، لہذا اس کو ٹانگ سے پکڑ کر کے مسجد سے باہر نکال دیا جائے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلاف کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور اس پر ایمان رکھنا واجب ہے. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تم سے پوچھے کہ این اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، تو آپ نے اوپر کی طرف انگلی کر کے بتانا ہے کہ رحمان عرش پر ہے. دائیں بائیں آگے پیچھے نیچے کی طرف انگلی نہیں کر سکتے، اس سے اشارہ نہیں کر سکتے. صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، اس کو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب مسند امام اعظم میں بھی ذکر کیا گیا ہے. اس میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک لونڈی ہے، وہ بکریاں چرا رہی تھی، بھیڑیا آیا اور وہ بکری اٹھا کے لے گیا، اسے چیر پہاڑ کر کے کھا گیا. تو میں نے علم ہونے پر غصے میں اس کو تھپڑ مار دیا. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اسے آزاد کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لاؤ. تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا این اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء، یعنی آسمانوں کے اوپر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من انا، میں کون ہوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو کہ یہ مومنہ عورت ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی کے ایمان کی جانچ پرکھ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود یہ سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے. تو اس نے جب جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں سوال کرنے کے بعد اس نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس کو مومنہ قرار دیا اور حکم دیا کہ اس کو آزاد کر. اس حدیث
تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدہ کو سکھایا تھا، بتایا تھا، اور قرآن نے جو 7 مقام پر یہ بات بیان کی ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل یہ واضح اور اٹل حقیقت ہے، اور اس پر ایمان رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے آدمی اس عقیدہ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سوال ہونا تو بہت دور کی بات ہے، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی دی، اور دوسری روایت میں جو صحیح مسلم میں ہی ہے، اسی طرح سے مسند احمد کی روایت میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اشارے کے ساتھ پوچھا کہ وہ گونگی تھی، کہ آپ نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے، تو اس نے اشارہ کر کے کہا کہ اللہ آسمانوں میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں اشارہ کر کے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعتقھا فإنھا مؤمنہ، اس کو آپ آزاد کر دو، یہ مومنہ عورت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ ہے، اور سلف صالحین نے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی ہیں اور اس عقیدہ کو بیان کیا ہے، اور اس کے متعلق انہوں نے واضح کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ مخلوق سے الگ تھلگ عرش پر مستوی ہے، جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو مفتی صاحب ہو کر کے اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ گونگی اور عام ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ اس بات کو جانتی اور سمجھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو مرتبہ، مقام، فضیلت اور دین کی حقیقی سوجھ بوجھ عطا کی، مفتی صاحب اس سے بالکل ناآشنا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔